نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آپ مل کے جائیے گا سر زبیر مٹھانی، وہی ہے نا؟ آج نماز سے پہلے ایک ویڈیو دیکھی، اس کے بعد سے دماغ کام نہیں کر رہا. غلطیاں بھی آج مجھ سے اسی وجہ سے ہوئی ہیں. ایک مسجد کے امام صاحب کی ویڈیو آئی ہے مدرس کی، ظالموں نے ان کو شہید کیا تو ان کا چھوٹا بیٹا ان کے کیسے سینے پہ سر رکھ کے رو رہا ہے اپنے باپ کے. ان قتل کرنے والوں کو ذرا بھی خیال نہیں ہوتا کہ کسی انسان کے قتل سے اس کا گھر کیسا اجڑتا ہے. اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے سوچا کریں، وہ کیسا بچہ جو ہے اپنے باپ کے سینے پہ جنازے پہ چیخ چیخ کے رو رہا ہے. گھروں سے جب جنازے اٹھتے ہیں گھروں میں کوہرام مچتا ہے. 2-4 دن پہلے مفتی منیر شاکر صاحب کو شہید کیا گیا. مجھے ان کے عقائد کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن میں بس اتنی بات ان کے بارے میں جانتا ہوں کہ جب میں مسائل میں گھرا ہوا تھا، مشکلات میں تھا، اس شخص نے مجھے بہت زیادہ فیور کیا اور بڑی بہادری سے میرے حق میں بیان ریکارڈ کروایا. تو ان کا مجھ پر یہ احسان ہے. ان کی بھی شہادت کی اطلاع آئی، اور اب مساجد میں ائمہ، علماء، مدرسین، خطباء، ان کو شہید کیا جا رہا ہے. دوسرا، جب ملک میں ایسے حالات ہوتے ہیں تو کبھی بھی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوا کرو. یہ سب کچھ دہشت گردی ہمارے پڑوسی ملک سے ہو رہی ہے، اور انہوں نے کچھ لوگوں کو خریدا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ کہ ہم ان کو ماریں گے اور تم اس موت سے، اس قتل سے ہماری طرف سے غافل کر دو. ان کو خود ان کو آپس میں لڑواؤ. قتل ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اس نے مارا، وہ کہتا ہے اس نے مارا، وہ کہتا ہے اس نے مارا، اور پھر جھوٹ پلود اس میں جھوٹی جھوٹی ویڈیوز اور تصویریں وہ بھی چلائی جاتی ہیں. جو ہمارا اصل دشمن جو پڑوس سے یہ کام کر رہا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ان کو مار بھی رہا ہوں، اور یہ ایک دوسرے پہ الزام ڈال کے اپنے ہی ملک کو اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں. تو ہوش کے ناخن لو. اس وقت آپس کے اختلافات اپنی جگہ، خواہ وہ سیاسی اختلاف ہوں یا مذہبی اختلاف ہوں، اصل دہشت گرد کو پہچانو اور اس کے خلاف متحد ہو جاؤ، ورنہ وہ حشر ہونے والا ہے جو لیبیا اور شام میں ہوا ہے. اب تک شام کے حالات سیٹ نہیں ہو پائے ہیں، اس سے بھی زیادہ بدترین حالت ہوگی. جو اٹھتا ہے منہ میں آتا ہے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بنا کے ڈال دیتا ہے. بند کراؤ بھائی ان سب کے منہ. جب تک آپ کے پاس یقینی تحقیق نہ ہو کوئی تبصرہ مت کرو. ہمارا ایک ہی دشمن ہے جو پڑوس میں ہے، اور اس کو سپورٹ کرنے والے بہت سارے دشمن بڑے بڑے کنٹریز ہیں جو اسلام دشمن ممالک ہیں، وہ فل سپورٹ کر رہے ہیں. تو کچھ ہوش کے ناخن لو بھائی. سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن اپنے ہی ملک کو اپنے ہاتھ سے کریدنے کی اور توڑنے کی کوشش، اور اپنے ہی لوگوں پہ الزام، وہ اس نے مارا ہے، وہ اس نے مارا ہے. جس نے مارا ہے وہ تماشا دیکھ رہا ہے. اور کچھ قتل تو اس میں ایسے ہیں جس میں انہوں نے مانا ہے کہ ہم نے مارے ہیں، وہ مان رہے ہیں کہ ہم نے مارا ہے. یہ پھر بھی ہمارے یہاں ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ فلاں نے مارا ہے. جو قاتل ہے وہ کہہ رہے ہیں میں نے مارا ہے. تو یہ سوشل میڈیا نے تباہی مچائی ہوئی ہے اس وقت. اس میں جھوٹ اور سچ سب مکس چل رہا ہے. تو کیسے وہ اپنے والد کے سر پہ، کے سینے پہ سر رکھ کے بچہ رو رہا ہے. اپنے گھروں میں جا کے دیکھا کرو اپنے بچوں کو. چند مہینے پہلے توہین رسالت کے نام پہ ایک شخص کو گولی مار دی. اس کی بیٹی کس طرح بلک بلک پہ رو رہی تھی. اس کی ویڈیو بیچاری کی زیادہ چلی بھی نہیں کہ میرا باپ نمازی تھا، میرا باپ نبی کا گستاخ نہیں تھا. یار اپنی بیٹیوں کو جا کے دیکھا کرو، اپنی معصوم بچوں کو، بیٹیوں کو دیکھا کرو کہ تمہاری لاش جب گھر میں آئے، صبح آرام سے گئے تھے، چلتے پھرتے کھاتے پیتے، جب لاش آئے گی تو کیا قیامت گزرے گی ان کے اوپر. جس کا دل چاہتا ہے کسی کو گستاخ قرار دے کے گولی مار دے، جس کا دل چاہتا ہے سیاسی الزام لگا کے گولی مار دے، جس کا دل چاہتا ہے پروپیگنڈے کا حصہ بن کے شکوک اور شبہات، کوئی تحقیق نہیں ہوتی کسی کے پاس. تو یہ انارکی ملک میں جو پھیلی ہوئی ہے بھائی، یہ اس کے تانے بانے باہر کی طاقتوں سے جا کے ملتے ہیں. اپنے اختلافات رکھو، کسی غلط کو صحیح یا صحیح کو غلط مت کہو، ظالم کو عادل، عادل کو ظالم مت کہو.
لیکن ان اختلافات میں اتنا آگے مت جاؤ کہ ہمارے جو دشمن ممالک ہیں وہ اس اختلافات سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کرتے ہیں. اور صحافیوں میں ہر ایک ٹھیک نہیں ہے. یہ نہیں کہ جو زیادہ بول رہا ہے وہ ٹھیک ہے. جو بھی صحافی بولا کرے نا فلاں نے فلاں کو مارا اس وجہ سے, تو تجھے کیوں نہیں مارا پھر اب تک؟ تو کیوں دندناتا گھوم رہا ہے؟ فلاں نے فلاں کو مارا ہے تو فلاں میں اگر یہ ایپ تھا تجھ میں تو یہ اس سے زیادہ ہے, تجھے کیوں نہیں مارا اب تک؟ جو منہ میں جس کے آ رہا ہے اور جو باہر بیٹھ کے بیانات دے رہے ہیں ان پہ تو بالکل اعتماد نہیں کرو. جب آپ باہر ملک میں ہوتے ہیں تو باہر کی ایجنسیوں کے لیے آپ کو خریدنا بہت آسان ہوتا ہے, پھر تو آپ آزاد بیان دے ہی نہیں سکتے. بہت مشکل. میں نہیں کہہ رہا کہ سارے برے ہیں, لیکن اس میں بہت خطرہ ہوتا ہے کہ اب تو آپ کو باہر بھگانے والا بھی کوئی اور ہے, نکالنے والا بھی, اور استعمال کرنے والا بھی کوئی اور ہے. تو وہ جو میں نے ویڈیو دیکھی میں تو خون کے آنسو رو رہا ہوں. کچھ باہر ملک میں بھی بیٹھ کے صحیح بات بھی کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن کوئی اعتماد نہیں ہے بھائی. ہم یہاں پسیں گے قتل و غارت میں اور یہ باہر بیٹھ کے تماشے دیکھیں گے. تو اس وقت ہم جس دہشت گردی کا شکار ہیں, کچھ دہشت گردیاں تو ہماری اپنوں کی ہیں, اپنی ہیں, لیکن وہ اس لیول کی نہیں ہے. اصل جو ابھی دہشت گردی ہو رہی ہے کہاں سے ہو رہی ہے؟ ہمارے پڑوسی ملک سے ہو رہی ہے. وہ تماشا وہ دیکھ رہے ہیں, وہ لڑوا رہے ہیں آپس میں, ہم وہ اس نے کیا, وہ اس نے کیا. وہ خود مر رہا ہے, وہ ہمیں کہاں سے مارے گا؟ ایک آدمی خود مر رہا ہو اور اس پہ الزام لگا دو وہ اس کو مار رہا ہے. اس سے پوچھو تو وہ کہہ رہا ہے وہ تو مجھے بھی مار رہا ہے, خالی تمہیں تھوڑی مار رہا ہے. سب مر رہے ہیں اس میں, سب شہید ہو رہے ہیں, سب سیاسی جماعتوں کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, ہر مکتبہ فکر کے علماء شہید ہو رہے ہیں, ہر طبقہ اس میں شہید ہو رہا ہے اس جنگ میں. تو یہ بین الاقوامی طاقتوں کا کام ہے جس کا مقصد ہمارے ملک میں انارکی پھیلانا. اور جو نمبر لگائے ہوئے تھے ان لوگوں نے, تو وہ قومیں تو نہیں سودنی لیبیا کے لوگ بے وقوف, خلافت عثمانیہ ایسے ٹوٹی ہے. تو اب ہم بھی اسی دہانے پہ کھڑے ہیں. تو ٹوٹ جانے سے کیا ہوگا؟ آپ کو حقوق مل جائیں گے. یہ دماغ سے نکال دو. یہ سارے وسائل جو ہے نا ان پر پورا قبضہ ہو جائے گا بیرونی طاقتوں کا, حقوق نہیں ملیں گے. اور جو قتل و غارت ہوگا نا, قتل و غارت کا میدان, اتنے دھڑے پھر آپس میں لڑیں گے نا, آپس میں بندر بانٹ کرنے کے لیے کہ تمہاری سوچ ہے, اتنے دھڑے آپس میں لڑیں گے بندر بانٹ کے لیے. اس میں جو قتل و غارت اور جو کچھ ہوگا وہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تم غزہ کو بھول جاؤ گے. تو اس لیے سوشل میڈیا کی خبروں کو بغیر تحقیق کے آگے مت پھیلاؤ. سمجھ لو کہ کون ہمارا دشمن ہے اور کون ہمارا دوست ہے. جو جوڑ کی بات کر رہا ہے وہ دوست ہے, جو دشمن پہ الزام ڈال رہا ہے وہ دوست ہے, اور جو آپس میں ایک دوسرے پہ الزام ڈال رہا ہے وہ کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. وہ ہمیں لڑوانے کی کوشش میں ہے. آج ہم نے 15واں پارہ پڑھا ہے, وہ مجھے اتنی جو ویڈیو بچے کی دیکھی نا, باپ کے سینے پہ سر رکھ کے کیسے بلک بلک کے رو رہا ہے باپ کے جنازے پہ. صبح بیچارہ وہ باپ وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا اور لاش آئی ہے اس کی. بچوں پہ کیا گزرتی ہے. اس کے بعد سے اتنی طبیعت میری خراب, نہ مجھ سے سنایا جا رہا تھا, پھر نماز میں بھی بار بار دھیان ادھر جا رہا ہے. تو وہ غلطیاں بھی بار بار اسی وجہ سے ہو رہی. مفتی منیر شاکر کا بھی کبھی یعنی ان کا کلپ آتا, کیسے مجھے وہ فیور کر رہے تھے اور کیسے چند منٹوں میں گھنٹوں میں انسان کی جان چلی جاتی ہے. یہ دہشت گرد ہیں, یہ انسانی خون ان کی نظر میں بہت سستا ہے. کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے دہشت گردوں کو فیور ملے. آج ہم نے 19واں پارہ پڑھا ہے جس میں ہم نے سورہ فرقان ختم کی ہے اور سورہ نمل. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کی ہیں. فتنوں کے دنوں میں نا یاد رکھو, جو کنارہ کشی اختیار کر کے بیٹھ جائے نا وہ بچ جاتا ہے, اور جو کسی فریق کا حصہ بن جائے اس کو نہیں, اور اس کے پاس تحقیق بھی نہ ہو کہ میں جس کو فیور کر رہا ہوں وہ حق پر بھی ہے کہ نہیں ہے, وہ مسائل کا شکار ہوتا ہے. جب تک یقینی 100% آپ کے پاس خبر نہ ہو کوئی تبصرہ مت کرو اور کوئی ایسی ویڈیو آگے مت پھیلاؤ. ہم جس چیز کو 100% صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ معاملہ بالکل اس کے الٹا نکل رہا ہوتا ہے. ہم جس کو ایجنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ملک کا وفادار ہوتا ہے, جس کو وفادار سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ایجنٹ ہوتا ہے. یہ سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ جھوٹ اور سچ ملا کے کہتے ہیں, وہ جھوٹ بہت خطرناک ہوتا ہے جس میں کچھ سچ ملا دیے جائیں,
کیونکہ دو چار چیزیں صحیح نکلتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں جب یہ صحیح ہے تو باقی بھی صحیح ہوں گی. یہ جھوٹ بولنے کا بہت ہی خطرناک طریقہ ہوتا ہے کہ ایک دو سچ ہوں اور اس میں پھر آپ دیکھو. ایک آدمی کو آپ نے کہا یہ چور ہے, اس نے چوری کی تھی, ویڈیو دکھا دی چپل چوری کی ہے, پھر آپ نے الزام لگایا اس نے بینک بھی لوٹا تھا, اس نے یہ بھی کیا تھا, اس نے یہ بھی کیا تھا. تو جب اس نے ایک ویڈیو دکھا دی نا چپل والی, تو اب آپ ساری باتوں کا یقین کر لو گے پھر بینک بھی اسی نے لوٹا ہوگا, حالانکہ اس لوٹنے میں اس کا کوئی دخل نہیں تھا. تو وہ ایک سچ میں جب آپ نے بہت سارے جھوٹ ملا دیے تو لوگ مان لیتے ہیں. تو یہ چل رہا ہے ابھی ملک میں, کچھ چیزیں صحیح ہوتی ہیں, کچھ اس میں پھر زمین آسمان کے قلابے ملا کے اس کو, اور جو بھی ملک بچانے کی بات کرتا ہے اس پہ فوراً الزام لگا دیتے ہیں, سرکاری ہیں, درباری ہیں, اور ڈالر کھو رہے ہیں, پیسے لے رہے ہیں. کیا کر رہے ہو بھائی تم؟ پیسے وہ لے رہے ہیں, امریکہ تھوڑی پاکستان کا دوست ہے کہ ڈالر دے گا تمہیں کہ پاکستان بچانے کی بات کرو. وہ پاگل ہے کیا؟ دماغ بالکل جو ہے نا, میری پوری سیٹنگ وہ ویڈیو دیکھ کے نا اس باپ کے جنازے کی, اور اللہ نہ کرے یہ حالات نہیں رکے نا, ہم اسی طرح بکواس کرتے رہے سوشل میڈیا کی باتوں میں آ کے, تو یہ بہت معاملہ آگے بڑھے گا, یہ بہت معاملہ بڑھے گا. دشمن کہہ رہا ہے ان کو مارو, چترول لگاؤ اور انہی پہ بلیاں ڈالتے رہو تاکہ یہ لڑ لڑ کے مارتے پیٹتے رہیں ایک دوسرے کو, برباد ہو جائیں یہ لوگ. ہر شخص بھونک رہا ہے بیٹھ کے, اس میں صحیح باتیں بھی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن صحیح غلط اتنا کچومڑ بنا دیا ہے کہ انسان کو بوکھلاہٹ کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یا تو غلط گائیڈ ہوتا ہے یا بوکھلا جاتا ہے. کوئی بھی دنیا میں کنٹری ایسے نہیں چلتا بھائی. سعودی عرب میں جاؤ, بول کو دے دیکھو, چمڑی ادھیڑ دیں گے تمہاری, بولیں گے آرام سے بیٹھ, ادھر جاب کرنے آیا ہے, کام کرنے آیا ہے, کھجورے کھا, پتلی گلی سے نکل, تو ہمارا باپ ہے جو ہمیں سمجھانے آیا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. امریکہ میں جا کے بات کرو آپ اس طریقے سے, ایجنسیاں اٹھا کے چمڑی ادھیڑ دیں گی. ہمارے سب کم حکومت کی ایسی کی تیسی ہوئی پڑی ہے, جس کا بس چلتا ہے جو منہ میں آتا ہے بولے چلے جا رہے ہیں. اور اتنے محاذوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ کس کس محاذ سے نمٹے, وہ ایک محاذ ختم نہیں ہوتا دوسرا محاذ شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں ہم سب مل کے بھاگتے چور کی لنگوٹی والا کام کر رہے ہیں. سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے, سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی, اہل ایمان کی صفات بیان کی. آج تھوڑا مختصر بیان کروں گا میں, جلدی جلدی بس خلاصہ پیش کر دوں. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جاہلوں سے بحث میں الجھتے نہیں ہیں. آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون دلیل سے بات کرنا چاہتا ہے اور کون بلا وجہ بحث کر کے میں نہ مانوں والی بات کر رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اپنے ٹائم کو ایسے جاہلوں پہ ضائع مت کیا کرو. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, ایمان والے بندے رات کو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں کھڑے ہوتے ہیں. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ, فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے. إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا, بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے. آج ہمارے ہاں دعاؤں میں آخرت مانگنے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. کوئی اگر تہجد میں دیکھو نا کسی کو اٹھتے ہوئے تو اس کا مطلب کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے اس کا. وظیفے بھی اسی مسئلوں کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں بتایا کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, اللہ جہنم کی آگ سے اس کو بچا لے اور جنت کا اس کو وارث بنا دے. تو سب سے زیادہ دعاؤں میں کس کو مانگنا چاہیے؟ جنت کو مانگنا چاہیے. انہا ساعت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا, فرمایا خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لیتے ہیں. اور آگے فرمایا لا يدعون مع اللہ الہا آخر, اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق, اور کسی نفس کو ناحق قتل نہیں کرتے. انسانی جان کا قتل کرنا اکبر الکبائر میں آتا ہے, اکبر الکبائر میں. فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ وَلَا يَزْنُونَ, اور زنا نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, جو یہ گناہ کا ارتکاب کرے گا وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا.
یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن اس کو بہت سخت ترین عذاب دیا جائے گا. زنا پر، قتل نفس پر، شرک پر، یہ سارے چھوٹے گناہ نہیں ہیں. فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فرمایا جو ایمان لاگے اور توبہ کر لے. اگر ماضی میں کسی سے گناہ ہوا ہے تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اور پھر توبہ کی اللہ نے امید دلائی، توبہ پہ حوصلہ دلایا. فرمایا الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، فرمایا ہمارے نیک بندے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اس کی تفسیر کیا ملتی ہے اسلاف سے کہ اللہ ہماری بیویوں کو، بچوں کو نیک بنا دے تاکہ ان کی نیکیوں کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. بچہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہو، اسے دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ بولو. بچہ فلم دیکھ رہا ہو، کوئی نئی فلم آئی ہو اور آپ کی بیوی اسٹار پلس دیکھ رہی ہو، ابھی مجھے نہیں پتا اسٹار پلس آتا ہے کہ نہیں آتا، پہلے آتا تھا نا، سب اسٹار پلس ہی دیکھتے تھے. تھا وہ اسٹار نیگیٹو، لیکن نام اس کا اسٹار پلس رکھا ہوا تھا. تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں جب گھر میں آئے تو دیکھا وائف بھی اسٹار پلس دیکھ رہی ہے اور بچے بھی، نیا ڈرامہ. لیکن حقیقت ہے جب آپ گھر میں آؤ، آپ کی بیگم اسکارف لے کے قرآن پڑھ رہی ہو، مصلی پہ بیٹھی ہوئی دعا مانگ رہی ہو، آپ کے بچے نماز پڑھ رہے ہوں، مجھے تو بہت مزہ آتا ہے خدا کی قسم. اس دن کیا ہوا، میرے تو بچے بھی واریوں سے چینج ہوتے ہیں نا، تو ایک گھر میں میری بچیاں زیادہ ہیں. تو اس دن میں کوئی اتنا نیک نہیں ہوں کہ ساری رات کو تہجد، ایسی آپ جیسے ہی ہیں. تو اس دن مجھے خیال آیا کہ چلو تھوڑا تہجد پڑھ لیتے ہیں. تو میں جب نماز میں کھڑا بھی رمضان میں ہی، تو میں جب نماز میں کھڑا ہوا تو بچیاں بھی آئیں، سب لائن سے اسکارف لے کے نا، سب نماز. پھر میں مصلی پہ دعا مانگ رہا ہوں، سب دعا. خدا کی قسم اتنا سکون ملتا ہے یہ منظر دیکھ کے، اتنا سکون ملتا ہے، ایسا لگتا ہے انسان کے بچے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ انسان کے بچے ہیں. تو اپنے ماتحت لوگ کوئی نیکی کے کام میں ہو، تبلیغ میں نکالا کرو اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو. تبلیغ میں لوگ معمولات کے پابند ہو جاتے ہیں. تو آج کل تو سب جگہ بس ٹک ٹاک اور وہ خواتین کے میک اپ کے، آج کل خواتین زیادہ تر یہی دیکھ رہی ہوتی ہیں، میک اپ کے پتہ نہیں 50,000 طریقے انہوں نے ٹک ٹاک پہ دیکھ لیے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ان کو پسند بولو نہیں آئے. 50,000 سے بھی زیادہ دیکھ لیے ہوں گے. ٹھیک ہے ان کی نیچر ہے، اس کی مخالفت نہیں کر رہے، لیکن آنکھیں کس چیز سے ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ ان کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری. بیٹی باپ کے سامنے، جوان بیٹی سر پہ چادر ہو تو اچھی لگتی ہے یا بغیر چادر کی اچھی لگتی ہے؟ سلیو لیس کپڑے پہن کے باپ کے سامنے آئے، سر پہ چادر نہ ہو، گلے کھلے ہوئے ہوں، باپ کو وہ بیٹی اچھی نہیں لگتی. جوان بیٹی ہو، پراپر ڈریس ہو، کتنی اچھی لگتی ہے. میں تبھی یہ سیکولر لبرل لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں، یار جو تمہارے سامنے تمہاری بیوی کا لباس ہونا چاہیے وہی کس کا لباس ہے؟ بیٹی کا. بیٹی کے لیے تو بڑے مقدس اور پیارے جذبات ہوتے ہیں انسان کے دل میں. تو ان کو بیٹی کیسے، ان کا ریلیشن کیسے بنتا ہے؟ تو کیسا گھروں کا منحوس ماحول ہے ان لوگوں کا، اللہ بچائے. بچپن سے ہی بیٹیوں کو چڑیاں پہنائی ہوتی ہیں، وہ اسکرٹ پہنائے ہوتے ہیں، اور سلیو لیس کپڑے بچپن سے پہنائے ہوتے ہیں. وہ اسی لباس میں بڑی ہوتی ہیں، باپ کے سامنے بھی اسی لباس میں، بھائی کے سامنے بھی. کوئی تقدس رہا ہی نہیں ہے. تبھی پھر نفرتیں، محبتیں ہے ہی نہیں. تو بچیاں جب بڑی ہو جائیں نا، تھوڑا ان کو خیال کرنا چاہیے. باپ کے سامنے سر پہ چادر لیں، بھائی ہے اس کے سامنے. حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حیا کا مسئلہ ہے، حیا کا تقاضا ہی ہے. تو پہلے ایسا ہی ہوا کرتا تھا. اذان کے وقت خواتین سر پہ چادر لے لیتی ہیں، اچھی بات ہے. بعض اسکالر نے اس کی بھی نفی کر دی، کوئی دلیل نہیں ہو. بھائی ادب کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، ادب بس شریعت نے حکم دیا ہے، تو اب کیسے ہوگا وہ عرف بتائے گا آپ کو. تو بچیوں کو پراپر ڈریس پہنایا کریں، اچھی لگتی ہیں بچیاں پورے کپڑوں میں. تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے دعا مانگتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا، اللہ ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، نالائقوں کا امام نہ بنا. امام کا مطلب کیا ہے؟ مرد سربراہ ہوتا ہے نا گھر کا،
بیوی بچوں کا سربراہ کون ہے؟ مرد ہے. تو ہمارے ماتحتوں کو پرہیزگار بنا تاکہ ہم نیک لوگوں کے سربراہ بنے. بے وقوفوں کا جو سربراہ بن گیا نا اس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے, اس سربراہ کو بیچ کے کھا جاتے ہیں وہ. دیکھ لو یو کے میں بڈھوں کا بیچاروں کا اکثریت کا جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, ایسے بوڑھے بہت آئے ہمارے پاس. ہوتا کیا ہے, اپنے بچوں کو پاکستان سے لے کے جاتے ہیں یو کے. اب میں انہی کے اب کیا کروں یار, وہ مجھے بتانا پڑتا ہے نا ورنہ وہ بات دل میں بیٹھتی نہیں. ایکچولی پاکستان جو ہے نا یہ یوں ہے, پاکستان میں وہ گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے اور فلانا ڈمکانا. آپ جاؤ, آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ لیکن پوری فیملی لے گئے اور وہیں سیٹل ہو گئے. جب وہ وہاں, اور پھر وہاں یہ بھی نہیں کہ اسلامی اسکولوں میں پڑھاؤ بچوں کو یا کچھ تبلیغ والوں سے جوڑ دو, نہ وہ تو گئے اس چکر میں یہاں سے ہیں کہ وہاں گھٹن کا ماحول نہیں ہے. اگر اسلامی اسکول میں پڑھائیں گے تو وہیں بھی گھٹن کا ماحول ہو گیا. پھر وہیں کے لبرل اسکولوں میں پڑھاتے ہیں, بچہ ماڈرن ہو کے چاند پہ جائے گا, ناسا میں جوائن کرے گا اور اگلے خلائی سیارے میں انشاءاللہ ہمارا بچہ ہوگا, ترقی کرے گا نا. وہ بچہ اسکول میں جاتا ہے, ماشاءاللہ اس کو ہومو سیکسولیٹی پڑھائی جاتی ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ تم ہو تو ستار, لیکن اگر ستارہ ہو تو بھی تمہیں کوئی اعتراض بولو بیٹا, تمہارا نام وحیدہ ہے, وحید ہے, لیکن اگر وحیدہ بولنا چاہو تو بھی کوئی اعتراض نہیں. یہ ہو رہا ہے. تو پھر اس کو بیٹا ابا کبھی ڈانٹ کے بات کریں تو ہمیں بتانا. کسے بتانا؟ ابا صرف ایک خانسامہ ہے, اس کا کام تمہیں کھلانا اور پلانا. اما اگر تھپڑ لگائے نا تو پولیس کا نمبر ہے, یہ بتانا. تمہاری اما نے تمہیں ایک تھپڑ لگایا, ہم تمہاری طرف سے تمہاری اما کو 4 تھپڑ لگائیں گے. یہ وہ واقعات نہیں ہے جو اخباروں کے یہ جو فون پہ جن بھگتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں ہمیں, سمجھ رہے ہو. ایک صاحب نے بتایا میری بچی کا موبائل 24 گھنٹے موبائل سے لگی ہوئی ہے, 16 سال اس کی عمر, ہر وقت دیکھ دیکھ کے بیزار ہو گئے, یار جان چھوڑ اس کی بھائی. باپ نے جب بہت سمجھایا ایک ہلکا سا تھپڑ لگا دیا. ماشاءاللہ اسکول میں کہیں اس سے پوچھا ہوگا, تھپڑ تو نہیں مارا کسی نے, اس نے بتا دیا. پولیس آئی, ابا اندر. چلو ابا چھوٹ کے آئے 2-4 دنوں میں. پھر بیٹی کو پولیس والوں نے ورغلایا اور بیٹی کو باپ کی کسٹڈی سے, ماں کی کسٹڈی سے بھی باپ کی کسٹڈی سے بھی ہٹا دیا. بچے تو ناسمجھ ہوتے ہیں. 1 ہفتے کے لیے بچی ماں باپ سے گئی, اس کی ماں رو رو کے مجھے فون کر رہی ہے, مفتی صاحب ہماری بچی گئی ہمارے ہاتھ سے. انجوائے کرو, کیا کرو, انجوائے. ان کو تو میں نے یہ نہیں کہا, اس بیچاری پہ تو بڑا ترس آ رہا تھا مجھے, اس کو تو میں نے دعائیں دی, لیکن دل یہی کر رہا تھا کہ رہو, یہ تو گٹر کے ڈھکن والا ملک ہے نا, تو جاؤ رہو. تو اب وہ بہرحال آ گئی وہ بچی, پولیس والوں نے بہت سمجھایا, ذرا سا بھی کچھ اونچ نیچ ہونا ہمیں بتانا. اب وہ ماں باپ اس طرح سے رہ رہے ہیں کہ بچی ماں ہے اور یہ کیا ہے, یہ اس کی فلا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. ہاں, تو اب کیا ہوتا ہے وہاں جو بیچارہ بوڑھا ہوتا ہے نا, اس کا بڑھاپا بڑا خطرناک. یو کے میں ایک چوک ہے بھائی, اگر میرا بیان کوئی صاحب یو کے میں بیٹھ کے سن رہے ہیں, میں آپ کی بات کر ہی نہیں رہا, آپ کو کیوں ٹینشن ہو رہی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کہیں میں تو گھر میں بڑا لائف کو انجوائے کر رہا ہوں, میں آپ کی بات کر نہیں رہا, ٹھیک ہے نا. اچھا یو کے میں بہت سارے چوک ہوں گے, تو بھائی میں وہ والے چوک کی, میں کیمرے کی طرف دیکھ کے میں وہ والے چوک کی بات نہیں کر رہا جو آپ سمجھ رہے ہیں. ادھر سارے بوڑھے ستائے ہوئے نا, جو کراچی, پنجاب, اٹک, اور ان جگہ اٹک کے تو پھر بھی رپورٹ ذرا کم ہے, اور وہ سارے بوڑھے وہاں اپنے دکھڑے لے کے بیٹھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں لے کر آئے, اپنی وائف کو یہاں لے کر آئے, ہم نے ان پہ کتنا خرچ کیا, پڑھایا لکھایا, ایک غریب ملک سے امیر ملک لا کے ان کو اسٹیبل کیا, آج ہماری گھر میں 2 ٹکے کی عزت نہیں. تو اس ٹائپ کے جتنے بوڑھے بزرگ ہیں سب ایک جگہ آ کے اپنا غم کیا کرتے ہیں, شیر. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ بہت ہو رہا ہے. جتنا مالدار علاقہ ہوگا نا, پاکستان میں بھی اب یہ ہو گیا ہے, ڈیفنس میں اس کا ریشو زیادہ ہے اور غریب علاقوں میں اس کا ریشو کم ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ دولت دکھا دی بچوں کو, تربیت دہلے کی نہیں ہے. تربیت ان کو کیا سکھائی, تھینک یو, ہاؤ آر یو, نائس. بیٹا جب گھر میں آیا کرو تو دوپہر کا وقت ہو تو گڈ آفٹر نون بولا کرو. پاپا کہاں ہے, یہ ابو نہیں ہے, یہ کیا ہے, پاپا. یہ تربیت چل رہی ہے. یہ مما
مما بولنا غلط نہیں ہے، نہ پاپا بولنا غلط ہے، لیکن ان کو چڑ ہے ابو کے لفظ سے. ابو بولا تو یہ تو دیسی نکلا، اس کو تو 2 کا پہاڑا آتا ہوگا، 2 کا ٹیبل تو یاد ہی نہیں ہوگا اس کو. یہ تربیت ہو رہی ہے ان کی. انگلش منگلش ٹھش پش تھوڑی سی سکھا دی اور وغیرہ وغیرہ، بس اس کو جو ہے نا تو وہ پھر وہ تو ایسا نکلتا ہے جو نکلے میں. ابھی دیکھو نا ڈیفینس میں ایک بچے کو پکڑا ہے نا، کیا کر رہا تھا وہ، ڈگی میں لے جا کے بندہ مار دیا اس نے. تو بھائی ڈیفینس میں کوئی سن رہا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا. تو سمجھ رہے ہو، تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو وہاں باہر ملکوں میں بےچارے بڈھوں کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا، گھر میں ان کی 2 ٹکے کی نہیں ہوتی. اس لیے بچوں کو بچپن سے دین سکھاؤ. اور خدا کی قسم تمہارے پاس تبلیغی جماعت ایک ایسا راستہ ہے، جب تم بچہ جب بگڑتا ہے نا تو پھر انسان کہتا ہے میرے پاس تبلیغ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. یہی فضائل اعمال جس پہ صبح شام اعتراض کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، اس کی تعلیم میں بٹھا دے میرے بچے کو، اس میں ڈاکو بنانا تو نہیں سکھا رہے نا. ایسے ایسے لوگ تبلیغ میں، ہم نے ایک بندہ مجھے ملا، میں اس کا نام تو ظاہر ہے نہیں بتاؤں گا اور کنٹری بھی نہیں بتاؤں گا کس کنٹری کا تھا. ڈرگس کا بہت بڑا اسمگلر، چھوٹا نہیں بہت بڑا اسمگلر. قرآن کی تفسیر رہ رہی ہے لیکن ابھی سائد کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے. کیا کچھ جرم نہیں کیا اس نے. ایک دن خیال آیا کہ بھائی کیا کس طرف جا رہا ہوں میں. کہہ رہا میں گیا مسجد میں، جماعت آئی ہوئی تھی، وہاں بیٹھا. اس کے بعد سے 4 مہینے پھر پوری زندگی کیا ہو گئی، تبدیل. تبلیغ والوں کا صرف انسانوں پر نہیں خاندانوں پہ احسان ہے، اور صرف خاندانوں پہ نہیں علاقے والوں پر احسان ہے، صرف علاقے والوں پہ نہیں ملکوں پہ احسان ہے. ملکوں کے وہ بڑے بڑے دہشت گرد جو کنٹری کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے تھے ڈرگس کے ذریعے، ڈرگس کی اسمگلنگ وغیرہ کے ذریعے، ان کو انسان کا بچہ بنایا ہے جو 1000 روپے لے کے بندوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. تو سوچو وہ اگر ہوتے تو ملک میں کیا کیا کچھ ہو جاتا. انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی ایسے لوگوں کو سدھارا ہے تبلیغ والوں نے. ہم تو ملے ہیں نا، اس لیے میرے بھائی علماء نے بھی سدھارا ہے. بہت سارے علماء بزرگان دین تربیت کا کام کر رہے ہیں، لیکن سدھارتا مذہب ہی ہے. سدھارتا کون ہے؟ مذہب. آپ کے پاس سدھارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اور رو کے بعد میں آؤ گے تو بچپن سے ہی گھر میں اسلامی ماحول پیدا کرو، بچیوں کو پراپر پورے کپڑے پہناؤ، بچیوں کو ایجوکیشن میں پڑھنے مت دو، رو گے ورنہ بعد میں جو حالات ہو رہے ہیں نا ایجوکیشن میں. تو یہ سارے کام کرو، تبھی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہمارے نیک بندوں کے دل کی آواز ہوتی ہے، اے اللہ ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. کیا مطلب؟ دیندار ماحول دے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور تو نے ہمیں جن کا سربراہ بنایا ہے وہ پرہیزگار ہوں، وہ بے حیا بےہودہ نہ ہوں. یہ آیت بھی اللہ نے بتائی کہ نیک لوگ. اس سے پتہ چلتا ہے اپنے بیوی بچوں کی تربیت کی بھی فکر کرنی چاہیے. یہاں بس ایک نقطہ بیان کر کے میں آگے چلتا ہوں. یہ خوب سمجھ لو، اگر کسی عالم کی بیوی نیک نہیں ہے یا بچے نیک نہیں ہیں تو اس سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. بعض دفعہ علماء بیان کرتے ہیں بیوی کو پردہ کراؤ، بچوں کو نیک بناؤ، ان کا اپنا بچہ 2 نمبر نکلتا ہے. کہتے ہیں ابے ادھر بیان کرتے ہیں نیک بناؤ، ادھر یہ دیکھو کیا ہے. بھائی ہو سکتا ہے اس نے نیک بنانے کی کوشش کی ہو، وہ نہ بناؤ. انسان کی اپنی بھی تو سوچ ہوتی ہے. نوح علیہ السلام نے کم کوشش کی اپنے بچے کو نیک بنانے کی، لیکن کیا بنا؟ وہ کافروں کے ساتھ ہلاک ہوا ہے. تو لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی پہ محنت نہیں کی ہوگی. لوط علیہ السلام کی بیوی مخبر تھی. مخبر جو بدفعلی کرنے والے لڑکے ہیں ان کو پتہ بتاتی تھی کہ فلاں جگہ لڑکے ہیں. اتنا بڑا جرم کر رہی تھی وہ. اور بیوی کس کی تھی؟ لوط علیہ السلام کی، جو اس برائی کو مٹانے کے لیے دنیا میں آئے تھے. تو اس لیے کسی عالم، کسی بزرگ کے بچوں کو، بیوی کو، بالغ بچی کو دیکھ کے بدگمان مت ہو. ہاں یہ ایک سوالیہ نشان بہرحال ہے کہ بھائی یہ یا تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا آپ کی تربیت میں کوئی کمی ہے. بعض دفعہ آزمائش ہو جاتی ہے، بعض دفعہ تربیت میں کمی ہوتی ہے. تو گھر میں پردے کا، بچوں کو نماز کا، ان سب چیزوں کا عادی بنانا چاہیے. آگے ہم چلتے ہیں. آج ہم نے سورہ شعراء پڑھی ہے، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے. میں کئی بار بتا چکا ہوں لیکن مزہ آتا ہے یار اس واقعے میں. بڑا خاندانی واقعہ یہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا.
بنی اسرائیل کے دو جلیل القدر پیغمبر گزرے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اور ایسے ایسے معجزے دیے اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو کہ انہوں نے کہا الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، لوگوں اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں بہت سارے لوگوں پر فضیلت دی۔ اور اللہ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کے وارث تھے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی بہت ساری شادیاں تھیں، معذرت چاہتا ہوں، تو آپ کی اولاد بھی بہت ساری تھی، اس میں بھی میں دوبارہ آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو آپ کہیں گے ان کی شادیاں تھیں تو آپ کیوں معذرت کر رہے ہو؟ یہ میں بتا رہا ہوں مجبوراً، کہتے ہیں نا شادیوں کا ٹاپک لے آتا ہے، تو بہت سارے بیٹے تھے، ان میں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو آپ کا والی اور وارث بنایا۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ جو ہم علی الاطلاق کہتے ہیں نا مدرسے کا محتمم ہے، اس کا بیٹا کیوں محتمم بن گیا، مدرسے کا مدرس ہے اس کا بیٹا کیوں مدرس بن گیا، مسجد کا متولی ہے اس کے بعد اس کا بیٹا کیوں متولی بن گیا؟ تو اگر وہ بیٹا نااہل ہے پھر تو یہ ناجائز ہے، لیکن اگر اہل ہے تو اس کا بننا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس پہ لوگوں کو اتفاق کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی مفتی اعظم تھے پاکستان کے، ان کی انتقال کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب بنے دارالعلوم کے۔ وجہ کیا تھی؟ ان میں صلاحیت تھی، علم بھی کامل، ماشاءاللہ تقوی بھی، اور مینجمنٹ کے ماہر تھے۔ تو اب ایسے موقع پہ یہ اعتراض نہیں بنتا کہ اپنے زندگی میں اپنے بیٹے کو کیوں بنا دیا؟ اگر بیٹا باصلاحیت ہے تو بہت اچھا کیا اس کو بنا دیا۔ تو دیکھو دارالعلوم کورنگی نے کیسی پھر ترقی کی ہے۔ گڑبڑ وہاں ہوتی ہے جب بیٹا کو 2 ٹکے کا کچھ بھی نہیں آتا۔ ایسے بھی ہیں بعض محتمم جن کے بچے ہر امتحان میں الحمدللہ فیل ہوتے ہیں، اور اگر پاس ہوتے بھی ہیں تو ڈالڈا ملا کے۔ ڈالڈا سمجھتے ہو؟ ہم جب کرکٹ کھیلتے تھے نا تو کمنٹری پہلے سادہ اسٹائل، وہ جو اسکورنگ جو ہے نا وہ لکھتے تھے سادہ اسٹائل میں، وہ تو اصطلاحات بھی بھول گیا میں۔ تو اب کیا ہوتا تھا، جیسے ہماری ٹیم کھیل رہی ہے، ہم کاپی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یا وہ ملیا ہوا ہے کوئی بندہ، تو وہ 2 رن بنائے لکھ 3 دیے نا، اس نے 4 رن بنائے لکھ دیے 5، تو اس وقت یہ ٹرم یوز ہوتی تھی ابے تو ڈالڈا ملا رہا ہے بیٹا یہاں بیٹھ کے، کیونکہ دیسی گھی کا زیادہ رواج تھا نا، زیادہ رواج کا مطلب اچھا سمجھتے تھے، تو ڈالڈے والڈے یہ کمپنیاں آنا شروع ہوئیں، بہت رواج ہو گیا ان کمپنی کا۔ تو گاؤں کے لوگ، ہمارا تو گاؤں نہیں تھا، ہم تو شروع سے شہر میں ہی رہے ہیں، لیکن گاؤں سے یہ ٹرم آئی کہ بھائی یہ دیسی گھی میں کیا ملا رہا ہے؟ ڈالڈا ملا۔ تو وہ جملہ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے جب بھی کوئی ایسی دھاندلی کر رہا ہوں، کہتا ہوں کیا کر رہا ہے تو؟ اس میں ڈالڈا ملا رہا ہے۔ تو ڈالڈا مت ملایا کرو۔ کیا کہاں سے بات تھی یار یہ؟ ہاں، تو بچے کو نا محتمم پاس کر رہا ہوتا ہے کیا ملا کے؟ ڈالڈا ملا کے، اس کے میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو ایسے نالائق بچوں کو اگر کسی نے محتمم بنا دیا یا اپنی جگہ مسجد میں نائب بنا دیا تو یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ اقربا پروری ہے۔ تو لیکن داؤد علیہ السلام کے بیٹے چونکہ باصلاحیت تھے، سلیمان علیہ السلام، اللہ کہتے ہیں آپ کے بعد کون والی وارث ہوگا، یہ سارا نظام کون سنبھالے گا؟ سلیمان۔ تو اس پہ یہ اعتراض نہیں بنتا اقربا پروری چل رہی ہے معاذ اللہ، ٹھیک ہے نا۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ باصلاحیت ہیں وہ، اور یہ اللہ نے ان کی سلیکشن کی، تو اللہ اگر سلیکشن نہ بھی کرے انسان بھی سلیکشن کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، آپ نے لوگوں سے کہا اے لوگو اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی ہے۔ اب پرندے تو بولتے نہیں ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کوئی نہ کوئی طریقہ پرندوں کا بھی میسج پہنچانے کا ہوتا ہے، تو سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے، پرندوں میں بھی آپس میں کوئی کمیونیکیشن کا پورا سیٹ اپ ہوتا ہے، بہت سارے جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو سکھایا، تو وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں جس میں جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں اور پرندے بھی۔ عامل نہیں تھے اتفاق سے، کیونکہ جہاں عامل ہوتے ہیں تو وہاں اتفاق سے جنات آتے ہیں، لیکن چونکہ سلیمان علیہ السلام موجود تھے اس لیے عاملوں کا وہاں کوئی گزر نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، یہ وہاں جا کے ناٹک واٹک ڈرامے بازی کر نہیں سکتے تھے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، ان کو روکا گیا، پورا لشکر چل رہا ہے۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، چیونٹیوں کی ایک وادی کے پاس سے گزرے، قالت نملۃ، چیونٹی کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم،
اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں لا یحطمنکم روند نہ ڈالے، وہم لا یشعرون اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، سب مرے پڑے، سب کے جنازے ہوں گے یہاں پہ۔ آج سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے، بہت سارے جانوروں کو نا جو آفت آ رہی ہوتی ہے کوئی بڑی، اس کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا تو لشکر کوئی زلزلے سے کم تھوڑی تھا، وہ بہت بڑا لشکر تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹی کی بات سنی نا، فتبسم ضاحکا، کھلکھلا کے ہنس پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا، ربی اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ کیا مطلب، اتنی بڑی نعمت تو نے مجھے دی کہ چیونٹی کا جو میسج باقی چیونٹیوں کے لیے تھا وہ بھی مجھے سمجھ میں آتا ہے، تو اللہ سے کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ، یہ معجزہ تھا سلیمان علیہ السلام کا، تو معجزے کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ سلیمان علیہ السلام میں خود یہ نہیں تھا کہ وہ سمجھ جاتے، یہ سب کون بتا رہا تھا سلیمان علیہ السلام کو؟ اللہ۔ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر کی۔ پیغمبر ہر دعا میں اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں، میرے والدین پر بھی، داؤد اور جو آپ کی والدہ تھیں، کہ انہی کی برکت سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اے اللہ اتنی بڑی نعمت تو نے مجھے دی، ایسا نہ ہو میں نیک عمل چھوڑ دوں۔ جب نعمتیں ملتی ہیں انسان اللہ کے قریب ہونے کے بجائے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ تو مجھے ایسے عمل کی توفیق دینا جس پہ تو خوش ہوگا۔ تو یہ یاد رہے گا، جب بھی کوئی نعمت ملے کیا دعا مانگنی اللہ سے؟ اے اللہ تو مجھے شکر کی توفیق دے اور مجھے نیک عمل کی توفیق دے، ایسا نہ ہو یہ نعمت مجھے ملی ہے تو میں تجھے بھول جاؤں۔ جب پسند کی شادی ہوتی ہے نا تو پہلی رات کو فجر کی نمازی بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ دلہن مل گئی، اب اللہ کو یاد کرنے کی کیا ضرورت۔ ہمارے ایک دوست ہیں مسجد میں، رفیع بھائی، نام لینے میں حرج نہیں ہے، وہ دولہا کا جس کی بھی شادی ہوتی ہے نا محلے میں، اس کو فجر میں چیک کرتے ہیں آیا کہ نہیں آیا، اور پھر وہ اس کی کلاس لیتے ہیں، وہ جو نمازی ہو پہلے سے، جو نمازی نہیں ہے وہ تو پہلے بھی نہیں آیا۔ کوئی نمازی رخصتی والی رات کو فجر کی جماعت میں شارٹ ہونا تو رفیع بھائی نے اس کو چھوڑنا نہیں، پھر اس کو گھنٹہ سمجھاتے ہیں، اس کا باپ بھی آتا ہے اگلے دن، صحیح، تمہاری شادی ہوئی ہے تم فجر میں کیوں نہیں، اور چیک کر رہے ہوتے ہیں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ اس لیے ہمارے محلے میں جس کی بھی شادی ہو، اللہ کے خوف سے آئے نہ آئے، رفیع بھائی کے خوف سے وہ ضرور آئے۔ تو جب نعمت ملے تو بھائی اللہ کو مت بھولو، اللہ کو یاد رکھو۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور کہنے لگے یہ بہت اہم بات، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ اپنے نیک بندوں کی فہرست میں مجھے بھی شامل کر لے۔ کتنی تواضع ہے یار، پیغمبر سے بڑا کوئی ہوتا ہے قوم میں؟ پھر بھی میں نہیں کر رہے کہ میں سب سے بڑا ہوں تو باقی لوگوں کو میری فہرست میں شامل کر لے، نہ، کیسے اپنے آپ کو سوسائٹی کا ایک ادنا فرد قرار دے کر، اے اللہ تیرے بہت سے نیک بندے ہیں تو مجھے بھی ان نیک بندوں میں شامل کر لے۔ ہمارے پاس اگر کوئی ایسی کرامت آ جائے، کوئی بھی عقل سے بالاتر واقعہ، تو ہم تو کہیں گے بھائی نیک از کالڈ مین، نیک کسے کہتے ہیں؟ مجھے کیا کہتے ہیں؟ نیک۔ تو آپ بھی میرے جیسے بنو تو تمہارے ساتھ بھی یہ کرامتیں ہوں گی۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تیرے جو نیک بندے ہیں مجھے بھی ان کا ایک ادنا سا، گویا کہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، مجھے بھی ان کا ایک ادنا سا فرد بنا دے۔ ایسا نہ ہو ان معجزوں کو اور ان نعمتوں کو دیکھ کر میں تجھ سے غافل ہو جاؤں، بہت سے نیک بندے مجھے بھی ان میں شامل کر لے۔ اور آج بعض لوگوں نے دین کو ایسا بنا کے پیش کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے 4-6 آدمیوں کے علاوہ کوئی دنیا میں نیک رہا نہیں، باقی سب گمراہ، باطل، جہنمی، فرقہ پرست، سب منجن۔ 4 آدمی ہیں، کوئی وہ ہے، ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں دال چاول بٹ رہے ہیں، اس نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے تو سنا تھا بڑی مرغن دیگیں ہوں گی جنت میں، کہتے اب 4 فرشتے نے بولے 4 آدمی کے لیے دیکھ پکائیں گے، بندے ہی نہیں ہے جنت میں، تو فی الحال ہم نے کیا انتظام کیا؟ تو ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی، جنت میں بہت سارے لوگ جائیں گے۔ اچھا بھائی، تو وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، قرآن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندے کو گم پایا۔ ام کان من الغائبین، کہتے ہیں مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ یہ رپورٹ کون پیش کر رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام۔ ام کان من الغائبین،
مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ وہ مارکیٹ سے ہی شارٹ ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے بیٹھا ہوا ہے کہیں، کسی کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوگا، کسی کی جیب میں ہوگا، کہیں کرسی کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ ہے ہی نہیں. اگر مجھے نظر نہیں آ رہا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، میں ذرا چیک کروا لیتا ہوں کہاں ہے. لیکن اگر وہ شارٹ ہے نا دربار سے غائب ہے، تو لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں پھر نہیں چھوڑوں گا اس کو، سخت عذاب دوں گا. او لأذبحنہ، ہو سکتا ہے ذبح ہی کر ڈالوں. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی مملکت چلانا آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام بڑے مجاہد تھے، کنٹری ان کے پاس تھا، اور ہدہد کا کام خفیہ ایجنسی کا تھا. ہر وقت سلیمان علیہ السلام کو رپورٹ چاہیے ہوتی تھی کہ فلاں ملک کے بارے میں تجھے جو رپورٹ لینے کے لیے بھیجا تھا آیا کہ نہیں آیا. پتہ چلا وہ چھٹی پہ گیا، آج اس کی نانی کا انتقال ہو گیا. ابے تیری نانی کا انتقال ہو گیا تو چھٹی پر ہے، بتا کے جاتا تاکہ کوئی آلٹرنیٹ ہم دیکھتے. کیونکہ ایک سیکنڈ بھی تاخیر جو ہے نا بعض دفعہ صدیوں کا نقصان کرتی ہے. جنگ میں ایک سیکنڈ کا توقف، کوئی آپ کے لیے مقابلے میں آیا ہوا ہے اور آپ کے پاس پسٹل ہے، آپ نے کہا یہ والی چھوڑو، دوسری پسٹل اٹھا کے ماروں گا، تو مار لو گے؟ بس گئے. سیکنڈوں کی خطا سے صدیاں برباد ہو جاتی ہیں. اس لیے سلیمان علیہ السلام نے اپنے اس عمل میں بتا دیا بھائی جو میدان جنگ میں لڑنے والے لوگ ہیں یا حکومت چلانے والے لوگ ہیں، ان کو بہت زیادہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے. کچھ غلطیاں قابل معافی نہیں ہوتی. اس میں ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم جو مکھنچوؤں کی طرح زندگی گزارتے ہیں نا، کسی کے ذمے کوئی کام لگا تو کرتا ہی نہیں ہے. ابھی کیا واقعہ ہوا ہے یار ہمارے دوست کے ساتھ، ان کی بیوی آگ میں جل کے شہید ہو گئی بیچاری. گیس کا پائپ لائن کہیں سے لیک تھا، ہلکی ہلکی اسمیل آ رہی تھی، انہوں نے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی، بھائی پتہ نہیں کہاں ہے، ایسے ہی سو گئے. بھائی جب تک آپ سو کیسے گئے؟ جب تک یقینی طور پر آپ کو پتہ نہ چلے یہاں ہے، اس کو بلا کے بند کرو، اس کے تمام راستے بند کرو اس کے، آپ سو کیسے گئے؟ سو گئے. وہ بیوی بیچاری صبح اٹھی ہے، کچن میں اس نے جیسے خواتین کرتی ہیں ایک دم آگ بھڑکی ہے، چیخو پکار سے یہ لوگ اٹھے اور اس کو ہاسپٹل لے کر گئے. 2-4 دن زندہ رہی، اس کے بعد انتقال ہو گیا. تو 15-20 سال پہلے بھی میرے ہی ایک دوست کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. وہ بیچارہ روتا ہوا آیا ہمارے پاس کہ یہ خواتین کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں کچن میں، یہ کامن ہے. یہ واقعات کچن میں کہیں چولہا جلا، بٹن آن کر کے بھول گئی. اب جب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو یہ ہو رہا ہوتا ہے. چولہا جلایا خاتون نے، گیس آ نہیں رہی تو بعض دفعہ غفلت میں ایسے ہی چھوڑ دیا. اب وہ گیس آنا شروع ہو جاتی ہے تو گیس نکل رہی ہے، ناک بند ہے، اسمیل کا نہیں پتا چل رہا. وہ جلایا اور آگ لگ. ہمارے ایک دوست وہ بھی جلے اس طرح سے آگ میں، میرا شاگرد تھا. کیا ہوا ہے، ٹینکی میں گیا ہے صفائی کے لیے. بھائی ٹینکی کا ڈھکن جب بند ہوتا ہے تو آپ نیچے جاؤ، اس میں گیس ہوتی ہے بعض دفعہ. وہ گیا اندر، آگ لگائی ہے روشنی کے لیے، پورا جل گیا. اتنا مضبوط لڑکا تھا ماشاءاللہ، تو بچ گیا، وہ جان بچ گئی. وہ اسی آگ میں باہر نکلا ہے وہ، اور جا کے اپنے اوپر خود بالٹیاں ڈالی ہیں اس نے، پوری اسکن جل گئی. میں اس کی عیادت کے لیے گیا تھا. ایک واقعہ ہم نے اپنے خاندان میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ کوائل جلاتی ہے نا خواتین، یہ بہت خطرناک چیز ہے. یہ کوائل نہیں ہوتی مچھر والی، یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہمارے ایک ریلیٹو تھے، میں چھٹیاں تھی ہماری، میں دوسرے کمرے میں سو رہا ہوں. اچھا ان کے گھر کے جو سربراہ تھے وہ بار بار کہتے بھی تھے بھائی یہ کوائل جو ہے یہ دور رکھا کرو، چادر سے، بستر سے، پردوں سے بہت دور. ایسا نہ ہو کوئی رضائی اس کو جا کے لگے، لحاف لگے، آگ پکڑ لے. لیکن گھر میں لوگ سیریس نہیں، بھائی رکھا ہوا تو ہے، دور رکھا ہوا ہے نا، اور کیا کریں. یہی ہوا کہ رات کو سردیاں تھی، سوتے ہوئے میں کسی بچے کا لحاف جو ہے نا، جیسے بچہ یوں اٹھا کے پھینکتا ہے کچھ، وہ لحاف جا کے گرا ہے اس کوائل پہ. اس میں لگی آگ اور چند سیکنڈ کے اندر پورا کمرہ آگ سے بھرا ہوا. وقت پہ شکر ہے وہ چیخو پکار سے یعنی جب گرمی لگی نا، جو سو رہے تھے وہاں وہ بھاگے. میں تو ساتھ والے کمرے میں تھا، میں بھی بغیر، ہم نے وہ پائپ چلا کے وہ آگ پہ قابو پا لیا. لیکن پورا کمرہ جو تھا وہ چند سیکنڈ تاخیر ہوتی ہے سب نے جل جانا تھا اندر. تو یہ واقعات ہم نے اپنی آنکھوں سے اتنے سارے دیکھ لی ہیں کہ اس سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو چراغ ہمیشہ گل کرو، فإن الفویسقۃ تضرم النار علی الدار علی اہلها، کہ رات کو چراغ میں کیا ہوتا ہے، چوہا یہ بعض دفعہ چراغ کو گرا دیتا ہے، موم بتی کو گرا دیتا ہے، کوئی یہ حشرات الارض سے تھوڑی ہم بچ سکتے ہیں، یہ گرا دیتے ہیں، کسی چیز پہ گرا اس میں آگ لگ گئی، تو کوئی نہیں ہے، بس پاگلوں اور بے وقوفوں کی طرح زندگیاں گزر رہی ہے۔ خواتین بائک میں پیچھے بیٹھتی ہیں، دوپٹے لٹک رہے ہوتے ہیں، پیچھے برقعے لٹک رہے ہوتے ہیں، بھائی یہ چین میں آ جائے گا، پھنس جائے گا، اور کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی ہمارے ایک ریلیٹو کا حادثہ ہوا ہائی وے پہ، ٹانگ ٹوٹ گئی، اللہ ان کی کو صحت دے، کل کا واقعہ یہ، کیسے ٹانگ ٹوٹی تھی ہائی وے پہ، کل حیدرآباد سے آتے ہوئے، میرے پاس میں کہیں بیان کے لیے گیا ہوں، فون آ رہے ہیں ایمرجنسی، ہمارے اپنے قریبی ریلیٹو ہیں، کیا ہوا جی، وہ ڈرائیور کے ساتھ کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، سو گئے تھے، تو میں نے کہا ڈرائیور تو نہیں سویا نا، کہہ رہے نہیں وہ سو گئے تھے، جب ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تھی، جنہوں نے سیٹ بیلٹ پہنی ہوئی وہ بچ گئے، انہوں نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تھی۔ تم ہائی وے پہ سفر کر رہے ہو اور سیٹ بیلٹ نہ پہنی ہو آپ نے، اتنی سی غفلت ہے، اور اس کا کفارہ کیا ہوا، ٹانگ گئی، ٹوٹ گئی ٹانگ۔ تو جب ہائی وے پہ سفر کر رہے ہو پھر تو پہنو یار، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر آدمی نے فرض کیا ہوا ہے کہ میرے ساتھ کچھ بھی بولو نہیں ہو سکتا۔ سیٹ بیلٹ میں بہت دفعہ بچت ہو جاتی ہے، ہمارے ایک دوست 150 کی سپیڈ پہ جا رہے تھے، سیٹ بیلٹ تھی ان پہ بھی اور ساتھ والے پہ بھی، آنکھ لگ گئی ان کی ہائی وے پہ، گاڑی نے 3-4 قلع بازیاں کھائی ہیں، گاڑی کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی، خود فٹ فاٹ، جو گاڑی دکھائی نا، میں نے کہا بچ کیسے گئے، کہہ رہے یہاں سیٹ بیلٹ پہنی ہوئی تھی۔ یہ جو گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہوتی ہے سیٹ بیلٹ، بے وقوف نہیں ہے پوری دنیا جو آپ کو بول رہی ہوتی ہے سیٹ بیلٹ، ہم سمجھ رہے تو پتہ نہیں ان کو کیا سیٹ بیلٹ کے پیسے ہم سے لے رہے ہیں، کیا ان کو فائدہ ہو رہا ہے، یا امریکہ کی سازش ہے۔ تو یہ غفلتیں ہمارے یہاں ہول سیل کے حساب سے ہیں۔ تو یہ میں اس لیے لمبی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی یہ جو ہدہد نے جو غیر حاضری کی ہے، مجھے رپورٹ چاہیے تھی، اور رپورٹ کے لیے اس وقت ہدہد مارکیٹ میں موجود نہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، ہم اس کمبخت کا انتظار کریں گے، وہ گھنٹے بعد آئے گا، پھر رپورٹ پیش کرے گا، اور پتہ نہیں دنیا کا نقشہ ہی نہ تبدیل ہو چکا اس وقت تک۔ لہذا سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر رحم دل ہوتے ہیں، کہنے لگے نہیں چھوڑوں گا، یا تو ایسی سزا ملے گی یا ذبح کر دوں گا۔ اب ذبح کر کے کس کو کھلائیں گے، بہرحال او لیاتینی بسلطان مبین، یا یہ کہ غیر حاضری کا کوئی بہت معقول عذر لے کر آئے، نانی کا انتقال نہیں چلے گا۔ ایک بچہ اسکول میں گیا نا، ایک نانی اسکول میں گئی کہ میرا نواسا آیا ہوا ہے، آج دیر ہو گئی، تو اسکول والوں نے کہا وہ آپ کے انتقال کی چھٹی لے کے گیا ہوا ہے۔ تو یہ پرانا عذر ہے، نانی کا انتقال، دادی کی طبیعت خراب۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی او لیاتینی بسلطان مبین، واضح دلیل لے کر آئے۔ فمکث غیر بعید، ابھی تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا، فوراً ہدہد حاضر ہوا۔ فقال احطت به ما لم تحط، کہا ایک دم 1 منٹ رکیں بادشاہ سلامت، غصہ نہ کریں، میں خاندانی رپورٹ لینے گیا ہوا تھا، اس سلسلے میں مجھے تھوڑی سی تاخیر، واپس آ کے جاتا تو سفر لمبا ہو جاتا، میں گھومتا، وہ تو ٹریولنگ کرتا تھا نا، پرندے تو کہاں جاتے ہیں، میں گھومتا پھرتا جا رہا تھا، انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت دیکھی، تملکہم، ایک ایسی قوم دیکھی، ایک ایسا کنٹری دیکھا جس کی سربراہ ایک عورت ہے۔ ایک تو یہ اچھمبے کی بات، اس زمانے میں تصور نہیں تھا کہ کسی ملک کی سربراہ کون ہو، عورت سربراہ ہے، اور کہاں چلا گیا، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ایسا کنٹری نہیں ہے کہ کوئی غریب ملک ہو، ہر طرح کی نعمتوں سے لدا ہوا ملک، ہر طرح کی نعمتوں سے۔ بھائی سلیمان علیہ السلام تو اس میں تھے نا کہ پوری دنیا میں کوئی ایسی ریاست ہو جو اللہ کی باغی ہے، اللہ کی نافرمان ہے، شرک ہے، تو ہم ان کو دعوت دیں، دعوت سے باز نہ آئیں تو ہم ان پہ جہاد کریں۔ تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو بہت پھیل چکی تھی، تو ان کا تو خیال تھا کہ بس ہو گیا پوری دنیا فتح، یا ہوں گے وہ دور دراز علاقوں میں جنگلوں میں کچھ لوگ رہتے ہوں گے۔ ہدہد آگے بتا رہے آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، پوری ایک اسٹیٹ دریافت کی ہے میں نے۔ کوئی گاؤں ہوتا نا، کوئی محلہ ہوتا، کوئی تھڑا ہوتا، کوئی کالونی ہوتی، تو ایک آپ کہتے چلو یار نظروں سے اوجھل رہ گئی، پوری اسٹیٹ ہے۔ اور کوئی غریب ملک ہوتا تو ہوتے ہیں دائیں بائیں غریب ملک آباد ہو جاتے ہیں، جب ریاستیں فتح ہوتی ہیں کچھ لوگ بھاگ جاتے ہیں، 2-4 کنٹری چھوٹے موٹے کنٹریوں کے ساشے بنا لیتے ہیں۔
تو یہ ایسا بھی نہیں ہے، اسٹیبل گورنمنٹ ہے، پاورفل گورنمنٹ ہے، مہذب ہے، تہذیب یافتہ ہے، اور اوتیت من کل شیء، ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال، بہت پاورفل ہے، کمزور نہیں ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور بادشاہ سلامت آپ کا جو تخت ہے نا، آپ کہتے ہیں بڑا ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، اس کا بھی تخت معمولی نہیں. پہلے زمانے میں بادشاہوں کے تخت سے بھی اندازہ لگایا جاتا تھا اس ملک کی پوزیشن کیسی ہے. تو سلیمان علیہ السلام کا تو بڑا عالیشان تخت تھا، تو بہت خاندانی تخت رکھا ہوا ہے اس نے، جس پہ وہ جلوہ افروز ہوتی ہے ملکہ صاحبہ. تو پھر وہ ہدہد کہنے لگا وجدتها وقومها يسجدون للشمس، اتنا پاورفل کنٹری حرکتیں کیا کر رہے ہیں؟ صحیح ہے نا، اتنا پاورفل کنٹری. بھائی جب اکنامکلی کوئی مضبوط ہوتا ہے تو مینٹلٹی بھی اچھی ہوتی ہے نا، مینٹل لیول بھی اونچا ہوتا ہے، کوئی چھچوری حرکتیں ایسے لوگ نہیں کرتے. تو کہتے ہیں اتنا پاورفل کنٹری لیکن حرکتیں کیا کر رہا ہے؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس، ملکہ بھی اور اس کی قوم بھی سورج کو سجدہ کرتے ہیں. یعنی بالکل ہی اوپر سے کیا ہے؟ فارغ. اوپر سے کیا ہے؟ یعنی ایک طرف ان کی ترقی کو دیکھو تو لگتا ہے بڑے ذہین لوگ ہیں، بھائی محنت کی ہے، ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا ہے، لیکن حرکت دیکھو یہی آج مغربی دنیا کے ساتھ. ایک طرف دیکھو چاند پہ جا رہے ہیں، ساری دنیا کو تہذیب سکھا رہے ہیں، دوسری طرف دیکھو ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کر رہے ہیں، ابا کو مارکیٹ سے ہی شارٹ کر دیا، زنا شراب یہ سب لیگل. تو یہی ہوتا ہے کافر کہ اس کے پاس ہدایت نہیں ہوتی. تو کہنے لگے وَزَيَّنَ لَهُ، ہاں يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، جس خدا نے بنایا ہے اس کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کر رہے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے اس برے عمل کو ان کے سامنے مزین کر دیا اور ان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اب وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے. یہ رپورٹ کون پیش کر رہا ہے؟ ہدہد. پھر کہنے لگا اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. اس اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کر رہے جو کائنات میں ایسے ایسے تصرفات کر رہا ہے؟ یعنی دیکھیں ہدہد کو بھی اشکال ہو رہا ہے کہ توحید ایک دفعہ سمجھ میں آ جائے نا، پھر انسان کو اللہ کے سوا سجدہ کرنے والے سمجھ میں آتے ہی نہیں. تو جانور کہہ رہے ہیں عجیب باولے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اصل خدا جس نے بنایا ہے، جو کائنات میں تصرفات کرتا ہے، اس کو چھوڑا ہوا ہے. اور یعلم ما تخفون وما تعلنون، تمہاری پوشیدہ اور کھلی ہوئی باتیں سب کو جانتا ہے، اس کو بھول گئے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں سورج کو. تو سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی تقریر سنی تو حیران ہوئے اور کہنے لگے سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ابھی ہم دیکھتے ہیں بیٹا تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. ایک دم کسی کے جذبات سے متاثر بولو نہیں. ابھی وہ آیا نا ایک پھینکو بیٹھا ہوا ہے، قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کی قسم، 3 دفعہ قسمیں اٹھائیں. رات کو کسی کو خواب آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وہ جو فلانا بیٹھا ہوا ہے نا ٹی وی پہ، وہ جو وظیفہ بتا رہا ہے بالکل ٹھیک بتا رہا ہے. تو اس سے اینکر خاتون نے پوچھا کہ قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ لوگ نہیں مانیں گے، لوگ نہیں مان، اس لیے اٹھا رہا ہوں. بھائی ہم پھر بھی نہیں مان رہے، تو 10 قسمیں اٹھا لے، اس لیے نہ اٹھاتا تو زیادہ بہتر. خیر بڑی بڑی فلمیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں آج کل. تو اچھا خیر ہم کہاں سے کہاں چلے گا میرے بھائی. تو اس لیے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سننظر، ایک ریلیکس، ہم ابھی دیکھتے ہیں اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو سچ بول رہا ہے یا بہانہ بنا رہا ہے ذبح ہونے سے بچنے کے لیے. اذهب بکتابی ھذا، تو ہی جا، کیونکہ اب اتنے لمبے سفر میں کس کو بھیجتے بھائی گھوڑوں پہ، تو ایسا کر یہ میرا خط لے کے جا. یہ بھی سلیمان علیہ السلام نے اس کو آزمانے کا ایک طریقہ، کہ اس کو خط وط تو پڑھنا آتا نہیں ہے، یہ لے کے جائے گا، ملکہ سبا کو دے گا، وہ ٹرانسلیشن کروائے گی یا اسی زبان، ہو سکتا ہے وہ زبان جانتی ہو، پھر جواب لکھ کے بھیجے گی. یہ کام ہدہد خود کر نہیں سکتا. اور بادشاہوں کے خطوط، ان کے لیٹر ہیڈ تو یہ تو بہت پہلے سے استعمال ہوتے رہے، اسٹیمپ وغیرہ. تو اس سے سمجھ جاؤں گا یہ جینین واقعہ ہے، ورنہ یہ خط لے کے گھومتا ہی رہے گا پوری دنیا میں کہ کس کو پکڑانا ہے. سمجھ رہے نا، یہ پکڑانا کس کو ہے، کیونکہ جھوٹ جو ہے نا وہ اس کے پاؤں نہیں ہوتے اور جھوٹ پکڑا جاتا ہے. تو اذهب بکتابی ھذا، یہ لے میرا یہ خط لے کے جا،
فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، ملکہ سبا اور اس کے درباریوں کو جا کے پکڑا دے، وہاں ڈال دے، جا کے پھینک کے آ جائیے۔ پہلے زمانے میں پرندوں کے ذریعے خط و کتابت ہوتی تھی، یہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، چند سو سال پہلے تک یہ کام ہوتا تھا، کبوتروں کے ذریعے یا پرندوں کو سدھایا جاتا تھا، پھر ان سے خط و کتابت ہوتی تھی۔ یا قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، ملکہ سبا نے جب وہ خط دیکھا، ذہین بہت تھی، آپ دیکھو، کہتی ہے کہ اپنے درباریوں کو جمع کیا اور کہنے لگی بہت معزز خط آیا ہے میرے پاس، یہ کسی چھوٹے آدمی کا نہیں ہے۔ اس سے اس کی مینٹیلٹی کا پتہ چلتا ہے، یہ کسی چھوٹے آدمی کا نہیں ہے۔ اور کہتی ہے اس کا مضمون ہے انہو من سلیمان، جس نے بھیجا اس کا نام کیا ہے؟ سلیمان۔ اور مضمون کیا ہے؟ انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ذات کی طرف سے، اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی اسٹارٹنگ نئی ملکہ سبا کو ہلا دیا تھا۔ بسم اللہ کی ایک عجیب دہشت ہے، اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم۔ ملکہ سبا نے ایسا کلام آج تک نہیں دیکھا تھا، اور اس کا مضمون کتنا مختصر، اللہ تعالی علیہ، سرکشی مت کرو، واتونی مسلمین، فرما بردار بن کے چلی آؤ، باقی باتیں محل میں ہی ہوں گی۔ کس سلسلے میں بلایا ہے آپ کو؟ یہ کہاں بات ہوگی؟ ملکہ سبا کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ انداز کسی چھوٹے شخص کا، بولو، نہیں ہو سکتا، کسی چھوٹے شخص کا نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ جو جب بین الاقوامی معاہدے ہوتے ہیں نا ملکوں کے، بہت مختصر ہوتے ہیں، بڑے سلیکٹڈ الفاظ ہوتے ہیں ان کے، اس سے پتا چلتا ہے تو یہ حکومت کی تحریر ہے، یہ سفیروں کی تحریر ہے۔ جب میاں بیوی کے آپس میں وہ طے ہوتے ہیں نا معاہدے، تو بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں، آج سے تو یہ نہیں کرے گی، آج سے یہ بھی نہیں کرے گی، آج سے یوں نہیں کرے گی، وہ کہے تو یہ نہیں کرے گا، تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا اس میں آدمی اصل مدعا ہے کیا، پتہ نہیں چل رہا ہوتا ان کا اصل جھگڑا ہے کیا۔ تو یہ جو بڑے لوگوں کا کلام ہوتا ہے، قلہ و دلہ، دلہ کا مطلب اپنے معنی پر واضح ہوتا ہے، اور ہوتا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ، بہت مختصر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بادشاہوں کو خطوط لکھے نا بخاری مسلم میں، وہ بھی بڑے مختصر ہیں، لمبے چوڑے نہیں ہیں، کہ بھئی اب تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اب تم رابطہ کرو ہم سے، ورنہ اب ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ بادشاہ سے بات کر رہا ہے، تو یہ نہیں کہ اب یہ ہم اگر خط لکھتے ہیں ملکہ سبا کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا بند کریم سے آپ کی خیریت مطلوب، اور اپنی خیریت، ہماری خیریت کی اطلاع دینا مقصد تھا، اور آپ کی خیریت مطلوب۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ ایک بڑے اسٹیبل کنٹری سے آپ کا تعلق ہے، اور ماشاءاللہ آپ ایک بڑی اچھی کنٹری سے میں ہیں، اور سنا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ شادی شدہ ہیں یا ان میرڈ ہیں۔ بہرحال اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو اللہ آپ کو کوئی اچھا سا رشتہ بتائے، شادی ہو گئی ہے تو آپ کے ہسبینڈ کو بھی میری طرف سے سلام پہنچے، صحیح ہے نا؟ اور اگر آپ کے اولاد ہیں تو وہ شہزادوں اور شہزادیوں کو بھی میری طرف سے سلام، اور کچھ میں نے گفٹ بھی آپ کی خدمت اقدس میں بھیجے تھے۔ اصل مدعا وہ نیچے کہیں جا کے لکھا ہوا ہوگا، پورا ایران توران ہونے کے بعد آخر میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی وہ کیا ہلکا بگوش ہے، کیا ہے وہ، ہلکا بگوش اسلام ہو جائیں آپ۔ اور اس سلسلے میں خواتین کی ایک جماعت بھیج رہا ہوں آپ کے پاس، جو پہلے آپ کو 1 گھنٹہ سمجھائے گی، صحیح ہے نا؟ اور ہدیے بھی میں ان کے ساتھ مزید بھیج رہا ہوں۔ مزید کچھ آپ نے اسلام کے بارے میں معلومات لینی ہو تو آن جناب حاضر ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ 6 18 20 صفوں کا پورا لیٹر ہوتا، ملکہ سبا سمجھ جاتی کہ بھائی یہ کوئی نئی جماعت آئی ہوئی ہے، اس سے گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بھائی بادشاہ سے جب بات کرتا ہے تو کیا انداز تھا سلیمان علیہ السلام کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بتا دیا کہ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ہم سورج کے پجاری نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ، اللہ تعالی، اپنا وہ پیغام تو دے دیا، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، سرکشی مت کرو، بندی بن کے، مسلم کا معنی فرما بردار، جس کو پنجابی کہتا ہے بندہ بن، بندہ، تو بندی بن کے چلی آؤ۔ اس کے تو لرز گئی، بھائی یہ کیا ہے، کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ تو اس نے، ذہین تھی نا، فوراً فیصلہ نہیں کیا کہ نیچے کچھ لکھ کے بھیج دیا ہو، جاؤ جو کر سکتے ہو کر لو۔ بھائی اگر یہ سچی مچی کے طاقتور نکلے تو پھر یہ جو کر سکتے ہیں کر لیں گے، ٹھیک ہے۔
تو بہت ذہین عورت تھی. اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ یا ایھا الملأ افتونی فی امری. پہلی بات اس خط کی تعریف کی, یہ کسی چھوٹے آدمی کا کلام نہیں لگتا. اور اب سارے اپنے جرنیلوں کو بٹھایا جو لڑنے والے تھے, ان سب کو کہا کہ افتونی فی امری, مشورہ دو مجھے. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون, میں اس وقت تک کوئی یقینی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک تم مشورہ نہیں دو گے, اس میں شریک نہیں ہوگے اس مشورے میں. کیا زبردست بات ہے یا نہیں ہے؟ اس میں یہ بتا دیا کہ فیصلہ میرا ہی ہوگا, تمہاری رائے مجھ پہ مسلط نہیں ہوگی, مشورہ لوں گی. تو انہوں نے مشورہ کیا دیا. وہ مسٹنڈے تھے, کہنے لگے نحن اولو قوت, بات یہ ہے کہ ہم کمزور لوگ نہیں ہیں, پاور, ڈرنے کی بالکل ضرورت. یہ 2 لائنیں لکھ کے بھیج دی اور آ جاؤ تو ہم چلے جائیں, ایسے بیوقوف تھوڑی ہیں ہم. نحن اولو قوت, ہم طاقت. مسٹنڈے کہنا ان کو ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آخر میں انہوں نے بات بڑی ٹائٹ کی. نحن اولو قوت و اولو بأس, ہم ایک طاقتور اور شدید لڑائیاں کرنے والی فوج سے ہمارا تعلق ہے. ہم کمزور فوج, کمزور آرمی نہیں ہے ہماری. لیکن والامر الیک, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. بالکل ماتحت لوگوں کو چاہیے ایسے ہی بات کیا کریں. وہ یہ نہ کہیں کہ ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں کہ بادشاہ سلامت یہ کیا باتیں کر رہے ہو, ابھی تو تھوڑے دن میں ہمیں سکون ملا تھا, ملکہ صاحبہ آپ کیا مروانے کے چکر میں ہو دوبارہ؟ بالکل نہیں نہیں نہیں, نہ اپنی طاقت بتا دی بھائی, لڑنے کی اگر کہتی ہو لڑیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے, باقی کرنا کیا ہے یہ آپ مشورہ دو, ہماری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا, جو کنٹری کے لیے بہتر ہو وہ آپ بتاؤ. کیا خاندانی تھے کہ نہیں تھے؟ تو وہ جواب میں کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ, دیکھو اس کا بھی امکان ہے کہ یہ واقعی طاقتور ہوں اور حق پر ہوں, اس کا بھی امکان ہے کہ طاقتور نہ ہو, نشہ ہو ان کو, یا طاقتور تو ہوں لیکن ان کو دولت کے نشے نے ایسا کر دیا ہو, ہمارے وسائل کھانے کے چکر میں ہو. تو جلد بازی نہ کرو, ان کو پہلے ہم آزماتے ہیں. کیوں, اگر آزمائے بغیر ہم لڑ لیے نا اور بالفرض ان کو فتح ہو گئی تو سب کی ایسی کی تیسی ہوگی پھر. کیوں, ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها, بادشاہ جب کسی بستی کو فتح کر کے داخل ہوتے ہیں نا, اٹیک کر کے, تو فساد مچاتے ہیں, وہ جلاؤ, گھراؤ, قتل و غارت. وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ, اور سب سے زیادہ ذلیل وہ سب سے زیادہ عزت داروں کو کرتے ہیں, عام لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے, سب سے زیادہ ذلیل کس کو کریں گے؟ ہمیں کریں گے. تو اس لیے وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ, انہوں نے بھی یہی کرنا ہے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ, اب میں کیا کرتی ہوں, تگڑے تگڑے قیمتی ہدیے دیتی ہوں ان کو. اگر یہ اللہ کے نبی نہ ہوئے جو ان کا دعویٰ ہے یا ان کے کلام سے سمجھ میں آ رہا ہے, تو یہ ان کا مقصد ہوگا وسائل پہ قبضہ, تو وسائل ان کو دینا شروع کر دو, تگڑے تگڑے ہدیے دو, یہ فوراً کیا ہو جائیں گے, نرم, اور کہیں گے اصل میں وہ تو میں نے ویسے ہی خط لکھا تھا. ایسے 15-20 لفافے اگر ہر مہینے پابندی سے مل جایا کریں جیسے بڑی طاقتیں کر رہی ہوتی ہیں نا. ایک ملک ہے, بڑا اچھا ملک ہے, نام لینا مناسب نہیں ہے, امریکہ بڑی بدماشی کر رہا ہے اس میں. ہر مہینے وہاں سے لفافے امریکہ کے پاس آتے ہیں. جب کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے نا, تھوڑا سا امریکہ کو وہ دکھاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ابھی صحیح ہے نا, آ رہا ہوں میں, کس سلسلے میں آ رہا ہوں, ابھی چھوڑو بے, زیادہ ان سیاسی باتوں میں نہیں جاتا. تو نام منہ سے آ رہا ہے لیکن آ نہیں رہا منہ سے. امریکہ نے بھی دھمکی دی ہے کنٹری کو نا کہ جو تمیز سے ہمیں دے رہے تھے نا دے دیا کرو, ورنہ, کیونکہ اب نظریہ نہیں ہے نا, بس وسائل ہی پہ قبضہ ہے. اسلامی لڑائی نظریاتی جنگ ہوتی ہے, اس کا مقصد وسائل برائے وسائل نہیں ہوتا. تو اس نے کہا کہ نظریاتی جنگ ہے یا وسائل چاہیے تو میں ان کو دیتی ہوں کچھ پیسے, تو ہو سکتا ہے یہ اس کو دیکھ کے پگھل جائیں. آج بھی یہ ہو رہا ہے کہ بعض دفعہ کوئی باطل آدمی دو لفظوں میں کسی کی تعریف کر دے تو وہ سارا پگھل جاتا ہے بالکل نا. وہ تو کیا کیا انہوں نے, بس یہ آیت کر کے میں آج کا وہ ختم کرتا ہوں, باقی پھر انشاءاللہ ہم کل مکمل کریں گے اس کو. فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ, دیکھتی ہوں واپس کیا جواب لے کر آتے ہیں. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ, جب وہ ہدیے گفٹ کروڑوں اربوں خربوں روپے کے سلیمان اسلام کے پاس آئے نا, قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ, کہا یہ کیا ہو رہا ہے, میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں اور تم کروڑوں خربوں روپے کے ہیرے جواہرات, مجھے پیسوں کے ذریعے ہماری مدد کرنا چاہتے ہو. یعنی ہم کوئی کمزور گورنمنٹ ہیں تو آپ چاہتے ہو کہ ہمیں پیسے ویسے دے دیا کریں تاکہ ہم تھوڑا سا اسٹیبل رہیں اور ہمیں ٹیکس ملتا رہے.
تو فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو وسائل اللہ نے مجھے دیے تمہارے خواب میں بھی نہیں تم نے کبھی دیکھے ہوں گے. اور پھر اس قاصد کو کہا ارجع الیہم، واپس. چائے وائے پلائی ہوگی ابے نندن کی طرح، وہ تو بیچارہ ابے نندن کی طرح نہیں آیا تھا، اس کو سلیمان علیہ السلام نے جو بھی اس زمانے میں پلانا تھا پلا کے کہا ارجع الیہم، واپس. فلنأتینہم بجلود لا قبل لہم بہا، اب ہم ایک ایسا لشکر لے کے آ رہے ہیں اب خط نہیں آئے گا. ہدہد بھی بہت مصروف ہے اس کی نانی کا، یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. تو اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اگلی جماعت بھیجیں، پھر تیسری جماعت بھیجیں، پھر چوتھا پرچہ ہے تمہارے پاس. ہم ایک لشکر لے کے آ رہے ہیں، لا قبل لہم بہا، تم اس کے سامنے ٹھہرنے کا تصور بھی نہیں، کیونکہ اس میں جنات بھی ہوں گے. ٹھیک ہے نا، جنات بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، جنات طاقتور فوج ہوگی. تو لا قبل لہم بہا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، اور تمہیں رسوا کر کے تمہارے ملک سے نکال دیں گے. وَهُمْ صَاغِرُونَ، تم رسوا ہو چکے ہوگے. تو یہ دھمکی گئی ہے ملکہ سبا کے پاس. اس نے کہا بھائی پہلے تفتیش احوال جا کے کرو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، قاصد بھیجو کہ ہم مذاکرات کے سلسلے میں حاضر ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، سامنے بیٹھ کے فیس ٹو فیس بات ہوگی. تو عقل مند تھی نا. تو پھر وہ کیا ہوا آگے انشاءاللہ یہ ہم کل سے شروع کرتے ہیں، آج وقت بہت زیادہ ہو گیا. یہ واقعہ کئی بار میں سنا چکا ہوں لیکن اس میں اسباق بہت زیادہ ہیں، اسباق بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جلدی سے پرچیاں دے دو بھائی. وعلیکم السلام. نکاح کر لیا ہے تو اسی عورت کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کیا بول رہا ہے بھائی؟ وعلیکم السلام. مسئلہ ایک عورت 45-46 سال کی نانی دادی ہے اور اس کے 7-8 بچے بھی ہیں. اس نے اپنے پہلے شوہر سے طلاق اب تک نہیں لی ہے اور وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے. بچوں سے رابطہ ہونے کے بعد اس نے بتایا کہ میں نے کسی عالم سے فتویٰ لیا ہے کہ میرا نکاح ہو سکتا ہے. وہ جس شخص کے ساتھ بھاگی ہے اس نے سے نکاح بھی کر لیا ہے. بھائی جب تک پہلے شوہر سے طلاق نہ ہو جائے نکاح نہیں ہوگا دوسرے شوہر سے. وہ کلعدم ہے، زنا ہے وہ. عمیر افضل گجرانوالہ سے، موبائل فون اور کیمرے میں تصویر کا کیا حکم ہے؟ اس پہ تو کئی بار بیان ہو چکا ہے یار، میرے اس میں ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے. استاد جی فی سبیل اللہ کا اطلاق کن کن پر آتا ہے؟ مثلا جہاد طلبہ وغیرہ پر. قرآن میں زیادہ تر اس کا اطلاق جہاد پر آیا ہے، لیکن قرآن میں جہاد کے علاوہ موقعوں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو کوئی بھی دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام ہوگا دوسرے درجے میں اس کو بھی فی سبیل اللہ کہا جا سکتا ہے. لیکن جہاں قرآن میں فی سبیل اللہ جہاد ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے پھر اس کو کسی اور معنی میں، یعنی جو فضیلت اس کی وارد ہوئی ہے اس کو پھر کسی اور معنی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. گجرانوالہ سے کچھ طلبہ ہیں جو عام ملاقات کی طالب علم ہیں. کہاں ہیں وہ گجرانوالہ والے؟ گجرانوالہ کے لگے نہیں رہے آپ. گجرانوالہ والے تو اتنے لمبے چوڑے موٹے موٹے ماشاءاللہ ہیلدی، کیونکہ وہ ان کی خوراک ہے. ان سے کوئی پوچھو کہاں سے آ رہے ہو، کہتے ہیں کھانا کھا کے آ رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو، کہتے ہیں کھانا کھانے جا رہا ہوں. ایسا ہی ہے نا. ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.